بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ آج کل ایک مسئلہ بڑا زیر بحث ہے، اور یوں سمجھیے کہ اس مسئلے کو تختہ مشق بنا دیا گیا ہے، اور بہت سارے احباب جو ہے اپنے اپنے طور پر اہل سنت کا جو موقف ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کے لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی جنتی ہے یا نہیں ہے، اس پر ہر کوئی اپنے اپنے طور پر گفتگو کر رہا ہے، اور اہل سنت کی جو معتبر جو کتابیں ہیں ان سے حوالہ جات بھی باقاعدہ طور پر دکھائے جا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ابھی تشنہ لبی کا شکار ہے، اور جو لوگ ابھی تک اس مسئلے پر نظر ثانی نہیں کر سکے تو انہیں چاہیے کہ اس مسئلے پر غور کریں۔ بالخصوص میرے مخاطب یہاں پر مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں اور ان کے دھڑے کے جو دیگر لوگ ہیں، چونکہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہی کی جو تقریر ہے وہ اس تقریر کو لے کر جو ہے وہ علماء اپنے اپنے طور پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی جو یہ بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ ایک بات ان کی بات کا ایک سٹیپ یہ ہے، ایک جز یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ صحابہ جن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا نام لے کر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صحابہ سارے جنتی ہیں، ان کے نام لے کر کہا تو ان کو بھی ہم قطعی جنتی مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ صحابہ جن کے نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں لیے، ان کے لیے ہم قطعی طور پر انہیں ہم جنتی نہیں کہہ سکتے، یعنی نام لے کر ہم ان کو قطعی طور پر ہم ان کو جنتی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی نص موجود نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ بات ان کی درست ہے کہ قطعیت کے لیے نص درکار ہے، اور عین ممکن ہے کہ مفتی صاحب کی توجہ یا ان کے دھڑے کے دوسرے لوگوں کی توجہ اس طرف نہ گئی ہو۔ اب قبل اس کے کہ میں اس بات کی طرف آؤں کہ میں پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ مفتی صاحب اپنی تقاریر کے اندر اور اپنے پوڈ کاسٹ وغیرہ کے اندر اور اپنے دیگر مکالموں اور مباحثوں کے اندر اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ تو اہل سنت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اہل سنت اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ دوسری طرف مفتی صاحب کے بالکل 180 ڈگری پر جو ہے مفتی چمن زمان صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہوئے اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ تو اہل سنت کا نعرہ ہی نہیں ہے، ہر صحابی نبی جنتی ہے، یہ تو اہل سنت کا نعرہ ہی نہیں ہے۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اہل سنت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر کوئی رافضی ہو تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ باقاعدہ طور پہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہے، وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب جب کہ دوسری طرف مفتی چمن زمان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اہل سنت کا نعرہ ہی نہیں ہے۔ اب ان دونوں حضرات میں سے اب یہ دونوں حضرات خود ہی فیصلہ کر لیں، میں نہیں کہتا کہ ہم نے جو کہا تو وہ برا مان کے وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی بات عرض کر دوں، میں کسی کے عناد میں یا کسی کے یوں سمجھیے کہ ٹو لگانے میں یہ گفتگو نہیں کر رہا۔ میں کافی ساری چیزیں دیکھ کر میں آپ کے سامنے یہ بڑی ہی نہایت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ عرق ریزی کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اب ان دونوں احباب کو آپس میں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو اہل سنت کا تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر کوئی رافضی ہو تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، جبکہ چمن زمان صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو اہل سنت کا نعرہ ہی نہیں ہے۔ اب پھر اس کے بعد یہ میرے سامنے یہ کتاب ہے پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی، جو انہوں نے اپنی ساری زندگی میں یہ ایک ہی کارنامہ سر انجام دیا ہے لکھنے کے اعتبار سے، تو اس کے اوپر جو ہے
پیر سید عرفان شاہ صاحب کے اس کے آخر میں جو ہے یہ بڑے زبردست اشعار وغیرہ بھی لکھے ہیں، جن لوگوں کے پاس ہے وہ لوگ جانتے ہوں گے۔ اب جب کہ پیر سید عرفان شاہ صاحب کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ پیر سید عرفان شاہ صاحب جو ہے وہ یہاں پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مذکورہ آیت کریمہ، وہی آیت کریمہ جو پڑھی جا رہی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 پڑھی جا رہی، اس کو نقل کرنے کے بعد یہاں پر پیر صاحب لکھتے ہیں کہ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے سب صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس کی شان ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ پیر صاحب یہاں پر یہ آیت نقل کر رہے ہیں، تو یہ قطعیت کا رولا تو یہیں پر ختم ہو گیا، قطعیت کا مسئلہ تو بالکل یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ جو پیر صاحب نے جو یہ بات لکھ دی، یہ اس کا صفحہ نمبر 35 ہے۔ اب یہ میں صفحہ نمبر 36 سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ پیر صاحب نے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ مذکورہ بالا آیت سے روز روشن سے زیادہ واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے سارے صحابہ، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ سے بعد والے، جس نے بھی حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی غلامی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں کتابوں میں رضی اللہ عنہ لکھا ہے، وہ رضی اللہ عنہ عند اللہ ہیں یا نہیں ہے؟ بھائی جو رضی اللہ عنہ نہیں رہا، یہ بات بھی یاد رکھیں، پھر میں اس عبارت کی طرف آتا ہوں۔ جو رضی اللہ عنہ نہیں رہا، یعنی کہ ایسے بہت سارے لوگ تھے جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ارتداد کا شکار ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ وہ تو محلے نزا ہی نہیں ہے، ان پر تو بحث ہی نہیں ہے، وہ تو صحابی نہیں رہا۔ بات یہ کہ جو صحابی ہے وہ قطعی جنتی ہے۔ یہ جو ہے یہاں پر پیر صاحب بالکل یہی بات کر رہے ہیں، ان کو جنت عطا فرما دی۔ یہ ماضی کا صیغہ لکھا ہے یہاں پر پیر صاحب نے۔ پھر اسی کتاب کا صفحہ نمبر 91 ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 91 پر جو ہے یہ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے متعلق اعلان فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت یہاں پر پیر صاحب نے لکھا ہے۔ اب میں آگے سے پہلے کے دوسرے حوالے کی طرف بڑھوں، یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک اصولی بحث ہے، یہ کام چھوٹا سا اصولی جو اصول سیاسی پڑھتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ کل وہ عام ہے جس کے لیے کوئی دلیل مخصص نہیں آ سکتی، جب تک کہ اس کے درجے کی دلیل مخصص نہ آئے۔ اس کے درجے کی جب تک دلیل مخصص نہیں ہوگی تو اس وقت تک کل وہ عام ہے جو خاص نہیں ہوتا۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ تو یہ کلن جو کہا قرآن پاک میں، اس کل کے تحت سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ میرے پاس اعلیٰ حضرت سیدنا پیر ملی شاہ صاحب فاتح قادیانیت رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق۔ اس میں جو حاشیہ جو اس میں مقدمہ جو لکھا ہے یہ مولانا فیض احمد چشتی صاحب رحمہ اللہ نے، اس کے مقدمے کے صفحہ رے پر، یہ جو رے صفحے کا مقدمے کے آپ جانتے ہیں کہ الف ب ت س کے ساتھ الف با جیم دال کے ساتھ جو ہے وہ صفحات ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت میں انہی 3 اقسام کے ایمانداروں کو رضائے الہی، فوز و فلاح اور جنت و مغفرت کی بشارت سنائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی مشہور کتابوں شرح قائد فقہ اکبر وغیرہ ہما میں اسی کمال ایمان و محبت کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان حضرات کا ذکر بجز بھلائی اور خیر کے نہ کیا جائے۔ یہ قرآن شریف سے جو تحقیق الحق کا میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب
رحمہ اللہ کا آپ کے سامنے حوالہ رکھ دیا۔ اب اس کے بعد آ جائیے، یہ میرے پاس مکتوبات ہیں امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی کے مکتوبات کا دفتر سوم ہے اور مکتوب نمبر 24 ہے۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اور حسنہ جنت ہے، پس صحابہ کرام، یہ آیت کریمہ نقل کرنے کے بعد سورہ تحریم کی آیت نمبر 10، اور حسنہ جنت ہے پس صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور لڑائی کے بعد یا بعد از فتح مکہ، ان سب کو جنت کا وعدہ ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ انفاق اور قتال کی نسبت قید کے لیے نہیں ہے بلکہ مدح کے لیے ہے، کیونکہ تمام صحابہ ان دو صفات سے متصف تھے، پس سب کو جنت کا وعدہ ہے۔ کہ دیگر صحابہ کے لیے ہم قطعی طور پر ان کو جنتی کہہ سکتے ہیں یا نہیں، دیگر صحابہ کو ہم قطعی طور پر جنتی کہہ سکتے ہیں یا نہیں، یہ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمہ اللہ کا حوالہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ میرے پاس نبراس ہے امام علامہ عبدالعزیز پراروی رحمہ اللہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بل جاء البشارۃ القطعیۃ لاجمعہم، یہ نبراس شریف کے اندر جو ہے عبدالعزیز پراروی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا کہ تمام کے تمام صحابہ کے لیے قطعی طور پر بشارت آئی ہوئی ہے کہ سارے کے سارے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قطعی طور پر جنتی ہیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ پھر اس کے بعد یہ میرے پاس علامہ عبدالعزیز پراروی رحمہ اللہ کی یہ وارث علوم نبویہ اور وارث علوم علویہ، اور بہت بڑے عالم تھے، علم لدنی کے مالک تھے علامہ عبدالعزیز پراروی، سب پڑھتے ہیں ان کو۔ ان کی یہ کتاب ہے الناہیہ عن طعن امیر المؤمنین معاویہ۔ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے وہی آیت کریمہ نقل کی، لا یستوی منکم من انفق، جو سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 ہے۔ تو وہاں پر آگے انہوں نے کہا وفیہ بشارۃ لاجمعہم بالجنہ، اس آیت کریمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں بار شریعت موجود ہے اور اس کی بار شریعت کی یہ پہلی جلد ہے، اور اس میں جہاں امامت کا بیان ہے اس کا عقیدہ نمبر 9 ہے، اور یہ جو المدینۃ العلمیہ سے بار شریعت چھپتی ہے اس کا صفحہ نمبر 254 ہے۔ یہاں پر صاحب بار شریعت نے اس بات کو لکھا کہ تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا، یہ ایک دوسرے یعنی فتح مکہ اور فتح مکہ کے پہلے والے اور بعد والے کے اعتبار سے یہاں پر اعلیٰ اور ادنا کہا، سب جنتی ہیں، تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا سب جنتی ہیں، وہ جہنم کی بھنک نہ سنیں گے، یعنی ہلکی سی آواز بھی وہ جہنم کی نہ سنیں گے۔ تو اور پھر کس کو کہتے ہیں کہ قطعی جنتی ہونا؟ یعنی کہ صحابی اصلاً جنتی ہے، صحابی ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر کسی میں ایسا دمخم ہے تو وہ یہ کہہ کے دکھائے کہ صحابی جہنم میں جائے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا، اہل سنت میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر اس نعرے پر اختلاف کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا سب جنتی ہیں، وہ جہنم کی بھنک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے، محشر کی وہ گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے۔ صاحب بار شریعت نے لکھا تو نیچے یہاں پر وہ آیت کریمہ بھی نقل کی گئی ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ سورہ انبیاء ہے اور اس کی آیت نمبر 101 اور 101 سے لے کے 103 تک میں نے پڑھی۔ یہ سارا وہی مضمون ہے جو میں نے عقیدہ پڑھ دیا، ابھی ترجمہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ صاحب بار شریعت نے یہ لکھا کہ تمام صحابہ کرام کہ وہ
जहन्नम की भिनक भी ना सुनेंगे। और ये कुरान की आयत है, इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। बाकी रही ये बात कि जो सहाबी नहीं है, तो भाई जो सहाबी नहीं है, पहले तो ये बात कि अब वो सहाबी नहीं है तो उसके लिए तो ये बात ही नहीं है। जो सहाबी है तो उसका जन्नती होना कतई है, ये याद रखिए। अब जिस काम के लिए वो सारा हेर फेर किया जा रहा है, मैं उसको भी बताऊंगा आखिर में। ये मेरे पास फतावा रज़विया शरीफ है, इसकी जिल्द नंबर 29 है और इसका सफ़ा नंबर 264 है। ये आपके सामने आ रहा है, ये देख लीजिए। आला हज़रत इमाम खान साहब फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में साहबा सैयदुल मुरसलीन की दो किस्में फरमाई। एक वो कि क़ब्ल फ़तेह मक्का शरीफ मुशर्रफ ब ईमान हुए और राह खुदा में माल खर्च किया, जिहाद किया। दूसरे वो के बाद में हुए। फिर फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, यानी कि वो साहबा जो फ़तेह मक्का से पहले ईमान लाए और जो फ़तेह मक्का के बाद ईमान लाए, उनकी तकसीम कुरान ने की, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और फिर उनके लिए फरमाया कि कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, दोनों फरीक से अल्लाह ताला ने भलाई का वादा फरमाया है। और जिनसे भलाई का वादा किया है उनको फरमाता उलाइका अन्हा मुबअदून, वो जहन्नम से दूर रखे गए, जहन्नम से दूर रखे। ला यस्माउना हसीसा, इसकी भिनक तक ना सुनेंगे। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। ये पूरी बात लिखने के बाद, जो गुज़िश्ता मैंने आपको बारे शरीफ की इबारत पढ़ के सुनाई, लिखने के बाद आगे फरमाते हैं आला हज़रत के रसूलुल्लाह के हर सहाबी की ये शान अल्लाह बताता है। रसूलुल्लाह के हर सहाबी की ये शान अल्लाह बताता है। हर सहाबी की ये शान यानी कि तमाम सहाबा कतई जन्नती हैं इस आयत करीमा के तहत। फिर आगे इसी फतावा रज़िया शरीफ का सफ़ा नंबर 279 है। यही दोनों आयतें नकल करने के बाद आला हज़रत इमाम अहमद खान साहब फाज़िल बरेलवी रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि ये है जमी सहाबा किराम सय्यदुल अनाम अलैहि व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए कुरान करीम की शहादत। अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम किस्म अव्वल में है, जिनको फरमाया उलाइका आज़मु दरजा, उनके मर्तबे किस्म दोम वालों से बड़े हैं। और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम किस्म दोम में हैं। और हुस्ना का वादा और ये तमाम बशारतें सबको शामिल, हुस्ना का वादा और ये तमाम बशारतें सबको शामिल, तो ये भी कतई होने की दलील है। अब रही ये बात कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सारे सहाबा के जन्नती होने का इस मसले को छेड़ा क्यों गया, तो मैं सिर्फ यहाँ पर अब उसकी ज़्यादा दलाइल आपको नहीं दूंगा, अगरचे उस पर बहुत सारे दलाइल हैं। ये मेरे पास शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब की किताब है अल कौलुल मतीन फी अम्र यज़ीदिल लईन, इसका सफ़ा नंबर 487 है। आप इसको देख लीजिएगा, ये आ रहा है स्क्रीन पर। यहाँ पर शेखुल इस्लाम साहब लिखते हैं कि मज़कूरा बाला तफसील के मुताबिक सन 32 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में हमला करने वाला लश्कर पहला करार पाता है। यही लश्कर सही बुखारी की हदीस मुबारक में वुरूद मग़फ़िरत की बशारत का मुस्तहिक है। यही लश्कर, ये जो सारे का सारा जो फेर किया जा रहा है, ये हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से ये सारे का सारा सिलसिला किया जा रहा है। ये शेखुल इस्लाम का ये एक हवाला मैंने आपको दे दिया है। जो लोग इस मसले में बड़े तरद्दुद का शिकार हैं, इस मसले को छेड़ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है मैंने एक ये, इससे मैं समझता हूँ कि उनके लिए कीमती हवाला कोई भी नहीं होगा। इनको बड़े बड़े मशाइख के हवाले दे दें, बड़े बड़े उलमा के हवाले दे दें, ये उनकी बात को नहीं मानेंगे। लेकिन ये इनका अगर हवाला दे दिया जाए तो शायद इनको बात समझ में आ जाए। तो ये जिनके लिए जितना फेर किया जा रहा है, ये उन्हीं की यहां पर गवाही मौजूद है। अब आ गई ये बात के आखिर में एक बात अर्ज कर दूं कि मैंने पहले भी एक सवाल उठाया था कि फुकाहा ने अपनी किताबों के अंदर इस बात को लिखा है कि अगर कोई आदमी तलाक को मुअल्लक कर देता है इस बात के साथ कि अपनी बीवी को कहता है कि अगर हजरत मुआविया जन्नती नहीं है तो तुझे तलाक,
تو فقہا سے مسئلہ پوچھا گیا کہ بتائیے کیا ایسی عورت کو طلاق پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی عورت کو طلاق نہیں پڑے گی. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ بہرحال اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلک حقہ اہل السنہ والجماعہ پر اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.